بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک موقع دوبارہ دے رہے ہیں کہ ہم کہیں کنٹینیو کر سکیں الحمدللہ جو ایک شروع کیا وہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بس ایک میں نے بھی پچھلے کچھ دنوں میں اور بیسیکلی تو پورا جو مہینہ ہی ہمارا اس طرح سے جو گزرا اس میں یہی ریئلائز کیا ہے کہ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ کے رکھنا ہمارا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب یہ لنک ہمارا ویک ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر دنیا غالب ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر شیطان غالب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ہمارے لیے ہمیں فیل ہوتا ہے دین پر چلنا اور زیادہ مشکل۔ تو جب تک یہ کنیکشن بنا رہتا ہے تو وہ انسان کے اندر ایک انسان کو آٹومیٹکلی ایک اسٹرینگتھ ملتی ہے۔ یہ آپ سب بھی آئی ایم پریٹی شیور کہ ہر بندہ اپنی جگہ پہ اس چیز کو محسوس کرتا ہی ہوگا کہ یہ واقعی جو وہ کہتے ہیں نا روح کی غذا ہے، قرآن جو ہے نا یہ روح کی غذا ہے۔ جب یہ ہم اپنی فزیکل باڈی کو کھانا دیتے رہتے ہیں اور یہ روح کی غذا ہم نے روک دی ہوتی ہے تو واقعی یو کین فیل اٹ، آپ کا دل عجیب سا آپ کو فیل ہوتا ہے۔ پھر آپ کو لائف میں نے تو یہ دیکھا کہ لائف میں بس آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ صبح ہو رہی ہے شام ہو رہی ہے اور دن بس بھاگے چلے جا رہے ہیں، کوئی پرپز نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، بس گھر کی ذمہ داریاں ہیں، یا اگر آپ جاب کرتے ہو تو جاب کی ذمہ داریاں ہیں، بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، شوہر کی ہیں، اور بس یہ ان چیزوں میں بس آپ کرتے کراتے زندگی گزرتی چلی جاتی ہے اور لگتا ہی نہیں کہ آپ اپنے لیے کچھ کر رہے ہو، کیونکہ یہ ٹائم ہم اپنے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ مطلب یہی ایک ہے جو رہ جائے گی ہمارے لیے بات، باقی تو دنیا کی چیزیں تو سب دنیا تو چلتی رہے گی۔ ایک انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور جانے والے کا غم ہوتا ہے، 1 دن 2 دن 3 دن، ہفتہ رہ گیا 2 ہفتے، اس کے بعد کیسے زندگی ایک دم واپس نارمل ہو جاتی ہے۔ سب کی لائف چلتی رہتی ہے، کوئی نہیں رک جاتا کسی کے لیے، ایون قریب سے قریب ترین رشتہ بھی جو انسان کا ہے اس کو بھی امیجن کر لیں کہ اس کے بغیر بھی زندگی چلتی ہے، تو دیٹ مینس کہ جو آخرت کے لیے ہم کر لیں گے وہی ہمارا ہے، باقی سب کچھ جو ہے اس میں کسی میں بس ٹھیک ہے، زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، دنیا بنائی ہے، ہمیں گزارا تو کرنا ہی ایسی دنیا میں، اور ایک انسان ہے، انسان کی مختلف ریکوائرمنٹس ہیں، ہمیں اپنے رشتوں کو بھی نبھانا ہے، اپنے تمام جو اٹریکشنس ہیں اس دنیا کی ان کے ساتھ ہی زندگی کو گزارنا ہے، مگر فوکس جو ہے نا اپنا بس فوکس ہم نے ایک ہی رکھنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو کسی طرح بس اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی نیت کو دل میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ تو آیا نمبر ہم 11 سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم تاکید کرتا ہے، کم ہے تمہیں، تاکید کرتا ہے یعنی وصیت، واو یہ جو یوصیکم وصیت کرتا ہے، تاکید کرتا ہے تمہیں اللہ فی میں اولادکم تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکری مرد کے لیے، مثل مانن حظ حصہ ہے، الانثیین دو عورتوں کے۔ یہ اب یہاں پر تھوڑے سے جو احکامات وراثت کو لے کر ہیں، اور کچھ اس میں شروع کے احکامات ہیں، بعد میں وہ چینج ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اولاد میں کیا کہ مرد کے لیے جو مرد کا حصہ کتنا ہے، 2 عورتوں کے حصوں کے برابر، یعنی کہ ہاف آف مرد عورت کو ملے گا۔ فائن پھر اگر کن نہ ہوں وہ نساء عورتیں، فوق اوپر، ان سنتینی 2 سے یعنی 2 سے زیادہ اگر ہیں، اثنتینی 2 سے زیادہ، فلہن تو ان کے لیے ہیں ثلثا 2/3 ما ترکا جو اس میت نے چھوڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بیسیکلی پیچھے سے کنیکٹ اس طرح کر لیں کہ جو کوئی بھی میت یعنی لیٹس سے کہ باپ کی ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ پیچھے جو وراثت چھوڑ کے گیا ہے، اگر اولاد میں بیٹے ہیں تو ایک بیٹے کو بیٹی کا ڈبل ملے گا، اگر عورتیں ہی ہیں 2 سے زیادہ ہیں تو پھر 2/3 2/3 جو بھی چھوڑا گیا اس کا وہ ملے گا، تو ان کے لیے یعنی تمام بیٹیوں کو پھر 2/3 ملے گا۔ وَإِنْ اور اگر کانت ہوں وہ واحدتاً ایک عورت، فلہا تو اس کے لیے النصف آدھا ہے، پوری جائیداد کا پھر آدھا جو ہے وہ لڑکی کو مل جائے گا، اگر وہ اکلوتی وہ ایک لڑکی ہی ہے،
ٹھیک ہے، بیٹا بھی نہیں ہے اور بہنیں بھی نہیں ہیں تو اس کو آدھی وراثت مل جائے گی. ولی ابویہ، اور اس کے ماں باپ کے لیے، یعنی جو میت ہے جو مرنے والا ہے اس کے ماں باپ کے لیے، لکلی، ہر واحدن کے لیے، ہر ایک کے لیے، منہما، ان دونوں میں سے، السدس، چھٹا حصہ ہے، 1/6. ماں کو بھی 1/6 ملے گا، میت کی جو ماں ہے جو جس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور جو اس کا باپ ہے کتنا، 1/6 ملے گا. مما، اس میں سے جو ترکا اس نے چھوڑا، ان اگر کانا ہے، لہو اس کے لیے، ولدن کوئی اولاد، یعنی اگر جو جس کی ڈیتھ ہوئی ہے اگر اس کی کوئی اولاد بھی ہے تو ماں باپ اس میت کے ماں باپ کو 1/6 ملے گا. فائن، پھر اگر لم نہیں یکن ہے، لہو اس کے لیے، ولدن کوئی اولاد، وورثہ، اور وارث ہوں اس کے، ابواہ، ماں باپ اس کے، فلی تو اس کی ماں کے لیے ہے، ثلث، تیسرا حصہ، یعنی کہ جس کی ڈیتھ ہوئی ہے اگر اس کی کوئی اپنی اولاد نہیں ہے تو اس کے ماں باپ کو، سوری، اگر اس کی اولاد ہے تو اس کے ماں باپ کو 1/6 ملے گا. اگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور یہ میت کے جو ماں باپ ہیں وہی وارث بننے والے ہیں تو پھر ماں کو 1/3 ملے گا، ماں کو 1/3 ملے گا. فَإِن، پھر اگر کانا ہو، لہو اس کے، اخوتن، بہن بھائی، فلی امی، تو اس کی ماں کے لیے، السدس، چھٹا حصہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی پہلے چھٹا حصہ کس کے لیے تھا کہ اگر مرنے والے کی اولاد موجود ہے تو پھر مرنے والے کے والدین کو 1/6 ملے گا اس کے ترکے کا جو بھی وراثت ہے، اور اگر اس کی مرنے والے کی کوئی اولاد نہیں ہے تو اس کی ماں کو پھر 1/3 ملے گا. لیکن لیٹس سے اولاد نہیں تھی لیکن بہن بھائی ہیں تو ماں کو پھر 1/6 ہی ملے گا. من بعدی، بعد، وصیتن، وصیت پوری کرنے کے، یوسی، وہ وصیت کر جائے، بیہا اس کی، او یا دین، قرض کی ادائیگی کے لیے. یہ سارے جو حصوں کی ڈسٹریبیوشن ہوگی یہ کس کے بعد ہوگی کہ جب اس نے وہ کچھ کہہ کے گیا کہ جی یہ پیسے کسی کے دینے ہیں یا کسی کو کرنا ہے، وہ جو بھی اس نے کہا ہے وہ کر دے، اور اگر اس کے اوپر کوئی قرض ہے تو وہ قرض پہلے اتار دیا جائے. سب کچھ کرنے کے بعد جو بچے گا اس میں سے پھر یہ ڈویژن ہوگی. ہمارے بعض دفعہ اس چیز کو تو بالکل لائک فوکس میں ہی نہیں لاتے کہ مرنے والے کے اوپر کوئی قرض تھا تو پہلے قرض اتار دیں. کیا رشتہ داروں کو، اولادوں کو صرف وہ وراثت کی تقسیم کی پڑی ہوئی ہوتی ہے کہ ہمیں حصہ مل جائے ہمارا. اور قرض اتنی بھاری چیز ہے، اتنی بھاری چیز ہے میت پہ، بہت پہلی فرصت میں، مطلب پہلی جب ابھی ڈسٹریبیوشن سے پہلے بھی وہ قرض اتارنا بہت ضروری ہے. آباؤکم، باپ تمہارے، و ابناؤکم، اور بیٹے تمہارے، لا تدرون، نہیں تم جانتے، ایہم، ان میں سے کون، اقرب، زیادہ قریب ہے، لکم، تمہارے لیے، نفعاً، نفع میں، فریدتاً، فریدہ ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ان بے شک اللہ کانا ہے، علیماً، بہت علم والا، حکیماً، بہت حکمت والا. یعنی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں تو یہ کافی مطلب سب کو پتہ ضرور ہوگا اس کانسیپٹ کا کہ جی وہ کہتے ہیں جی اخبار میں بلکہ نوٹس آ جاتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو آنکھ کر دیا ہے، یعنی اپنی جائیداد میں سے میں کوئی حصہ نہیں دوں گا یا دوں گا یوزلی. تو اس بیسیکلی یہ ہمارے دین میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، آپ کسی کو جائیداد سے آنکھ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات کر دی کہ کیا کہ تم اپنے باپ اور بیٹے میں تم نہیں جانتے کہ کون زیادہ قریب ہے تمہارے نفع میں. یو ڈونٹ نو، مطلب نفع میں لیٹ سے کہ آپ کا بیٹا آپ کو کسی بھی ریزن کی وجہ سے جی اس کے ساتھ آپ کی نہیں وہ بنی، آپ کو لگا کہ نہیں ٹھیک، لیکن کیا پتا کہ وہ دین کے معاملے میں وہ بہت ٹھیک ہو، یا آپ کے دنیا سے جانے کے بعد وہ آپ کے لیے زیادہ دعائیں بھی کر رہا ہے، یا آپ کی چیزوں کی دیکھ بھال، یا آپ کے پیچھے جو آپ نے وہ کام چھوڑے ہیں ان کے لیے، مطلب یو نیور نو. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یعنی بیسیکلی اپنی مرضی سے ہم پیک اینڈ چوز نہیں کر سکتے کس کو کیا دینا ہے اور کس کو کیا دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ ڈویژن، اب سوچو صرف کہ قرآن میں لائک اس ڈویژن کو بھی بتا دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس پہ لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، ہوگا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جائیدادوں کو لے کر کس کس قسم کے مطلب جو لڑائی جھگڑے کہہ لیں، قتل و غارت، مطلب لوگ جان سے جاتے ہیں صرف اسی چکر میں کہ یا تو انہیں حصہ دینا نہیں ہے یا انہیں حصہ مل نہیں رہا
یا وہ اس وجہ سے قتل کر دیتے ہیں کہ حصہ دینا نہ پڑ جائے. مطلب یہ تمام لائک جو آپ دیکھو دور جاہلیت میں جو بچیوں کو قتل کر دیتے تھے اس میں سے ایک ریزن اس قتل کرنے کا جو تھا وہ یہ بھی ہوتا تھا کہ ان کو جائیداد میں سے حصہ دینا پڑے گا. اگر وہ داماد جو ہے وہ مانگ لے یا کر لے اور پھر داماد کو عزت دینی پڑے گی. بہت ڈفرینٹ ریزنس تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فریضہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے, میری اور آپ کی چوائس نہیں ہے کہ میں جائیداد کی تقسیم کروں یا نہ کروں, مطلب وراثت تقسیم ہو یا نہ ہو. بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ کسی کی ڈیتھ ہوگی باپ کی, تو اب اولادوں میں یہ ہوتا ہے اچھا مطلب بڑا کوئی ایک بچہ بھی اگر کہہ دے کہ بھائی وراثت تقسیم کریں تو وہ اس کو یہی کہتے ہیں کہ اچھا اس کو باپ کے مرنے کا کوئی وہ نہیں ہے, اس کو بس وراثت کی پڑی ہوئی ہے, اور اس میں ڈیلے کرتے ہیں, کسی کو بعض دفعہ اس کا حصہ نہیں دیتے. تو یہ تمام چیزیں غلط ہیں. وَلَكُمْ, اور تمہارے لیے نصف آدھا ہے, ماں جو ترکہ چھوڑا ہے ازواجکم تمہاری بیویوں نے, یعنی جو بیوی چھوڑ کے جائیں اس میں سے آدھا ہے. ان اگر لم نہ یکن ہو لہن ان کے لیے کوئی اولاد, ٹھیک ہے, اگر کسی عورت کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ان کی مطلب اس کی اولاد نہیں ہے تو پھر اس کے میاں کو اس کی جائیداد میں سے آدھا ملے گا. فَإِن, پھر اگر کانا ہے لہن ان کے لیے ولدن کوئی اولاد, فَلَكُمْ, تو تمہارے لیے ہے الربع, اس میں سے جو ترکنا وہ چھوڑ جائیں, یعنی کہ اچھا اگر اولاد موجود ہے تو پھر شوہر کو 1/4 ملے گا. ٹھیک ہے, جو اگر اولاد موجود نہیں ہے تو شوہر کو آدھا ملے گا, اگر اولاد موجود ہے تو شوہر کو 1/4 ملے گا. فَإِن, پھر اگر کانا لہنا ان کے لیے ہے ولدن کوئی اولاد, فلکم, تو تمہارے لیے ہے الربع چوتھا حصہ, مما, اس میں سے جو ترکنا وہ چھوڑ جائیں, من بعدی, بعد وصیت, وصیت کے, یوسینا, وہ عورتیں وصیت کا, یعنی کہ جو ان عورتوں نے وصیت کی ہے, بہا, جس کی, او یا دین, ان قرض, یعنی ان کے لیے بھی وہی رول ہے کہ جب وہ اس دنیا سے چلی جائیں تو ان کا قرضہ پہلے اتارا جائے گا, کوئی وہ کام کہہ کے گئی ہے وہ پہلے کیا جائے گا, اس کے بعد تقسیم ہوگی. وَلَهُنَّ, اور ان عورتوں کے لیے ہے ربع چوتھا حصہ, مما, اس میں سے جو ترک تم چھوڑا تم نے, ان اگر لم نہیں یکن ہے لکم تمہارے لیے ولدن کوئی اولاد. اسی طرح مرد کے لیے کہ اگر کوئی اولاد نہیں ہے مرد کی تو اس کی بیوی کو 1/4 ملے گا. فَإِن, پھر اگر کانا ہے لکم تمہارے لیے ولدن کوئی اولاد, فلہن, تو ان کے لیے ہے الثمن آٹھواں حصہ, مما, اس میں سے جو ترک تم چھوڑ دیا تم نے, من بعدی, بعد میں کس کے, وصیتن, وصیت کے, توصونا, تم وصیت کر جاؤ, بہا, جس کی, او یا دین, قرض کی ادائیگی کے بعد. یعنی اگین رولز وہی ہیں کہ قرض پہلے اتارنا ہے, کوئی بات حکم وہ دے کے گئے جو مرنے والا وہ پہلے پورا کرنا ہے, اس کے بعد جو ہے یہ جتنی بھی پرسنٹیج بتائی گئی یہ پھر اس وقت دی جائے گی. وَإِنْ, اور اگر کانا ہے رجل, کوئی مرد, یورثو, جس کی میراث لی جا رہی ہے, کلالہ, کلالہ, اچھا کلالہ کا جو ورڈ ہے اس کا میننگ ہے کہ کوئی ایسا بندہ کہ جس کی نہ آگے کوئی اولاد ہے اور نہ اس کے کوئی پیرنٹس یا گرینڈ پیرنٹس ہے, مطلب آگے اور پیچھے کوئی اس کی اور کوئی اس کی لینیج میں کوئی بھی نہیں بچا, کوئی بھی نہیں, اس کو کلالہ کہتے ہیں. کانا ہے رجل, کوئی مرد, یورثو, جس کی میراث لی جا رہی ہے, کلالتن, کلالہ, او امرأتن, یا کوئی عورت, ولہو, اور اس کے لیے ہو, اخن, ایک بھائی, او یا اختن, ایک بہن, فلیکلی, تو ہر ایک کے واسطے, واحدن, ایک کے, منہما, ان دونوں میں سے, السدس, چھٹا حصہ ہے. فائن, پھر اگر کانو ہو وہ اکثر, زیادہ, من ذالک, اس میں سے, فہم, تو وہ شرکاء, شریک ہیں, فی ثلثی, ایک تہائی میں, من بعدی, بعد اس کے, کہ وصیت, وصیت کے, من بعدی وصیت, یعنی وصیت کے بعد, یوسا, وصیت کی جائے, بہا, جس کی, او یا دین, قرض, غیرہ, نہ مضارن, نقصان پہنچانے والا ہو. یعنی بیسیکلی جو وصیت مرنے والا کر گیا اس کو پورا کرنا ضروری ہے, until unless کہ وہ وصیت کچھ ایسی ہے
کہ اگر اس کو کیری آؤٹ کرتے ہیں تو کوئی نقصان ہوگا یا وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ چلتی ہے وہ نصیحت جو ہے، اس لیے اس کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ غیر مضار، نہ نقصان پہنچانے والی ہو، وصیتاً وصیت ہے، سو بیسیکلی قرض کی ادائیگی ہو گئی، اور کوئی نقصان پہنچانے والی اگر لاسٹ وشز نہیں ہے تو اس کو کیری آؤٹ کرنا ہے۔ واللہ، اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، حلیم بہت بردبار ہے۔ تل کا یہ حدود ہے اللہ کی، ومن اور جو کوئی یطیع اطاعت کرے گا اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، یدخلہ وہ داخل کرے گا اسے جنات اس کے باغات میں تجری بہتی ہیں من تحتہا ان کے نیچے سے الانہار نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ ان میں۔ وذالک، اور یہ ہے الفوز العظیم ایک بہت بڑی کامیابی۔ وَمَن، اور جو کوئی یعصی نافرمانی کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ اور وہ تجاوز کرے گا حدودہ اس کی حدود سے، يُدْخِلْهُ وہ داخل کرے گا اسے نارن آگ میں، خالدن ہمیشہ رہنے والا ہے، فیہا اس میں، وَلَهُ اور اس کے لیے عذاب ہے مبین ذلیل کر دینے والا۔ سے مبین مینس کہ مہین، مہین ذلیل کر دینے والا، بہت ہی سخت دردناک عذاب۔ یہاں پہ نا مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے سگنل کچھ آن اینڈ آف ہو رہا ہے، تو بیچ میں اگر آواز غائب ہو تو پلیز مجھے بتا دیجیے گا۔ واللاتی، اور وہ عورتیں جو یاتینا آئیں الفاحشۃ بحیائی کو، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا تو گواہ مانگو، علیہن ان پر، اربعتن چار، منکم تم میں سے، فائن پھر اگر شہیدو وہ گواہی دے دیں، فامسکوہن تو روک لو انہیں، فی البیوتی گھروں میں، حتی یہاں تک کہ یتوفاہن فوت کر دے انہیں، الموت موت، اور او یا یجعل اللہ یا بنا دے اللہ لہن ان کے لیے سبیلا کوئی راستہ۔ واللذانی، اور وہ دو مرد جو یأتیانہا آئیں اس برائی کو، منکم تم میں سے، فآذوہما تو اذیت دو ان دونوں کو، فَإِن پھر اگر تابا وہ توبہ قبول کر لیں، وَأَصْلَحَ اور اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا تو اعراض کرو، عنہما ان دونوں سے، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے، توابن بہت توبہ قبول کرنے والا، رحیمن رحیم نہایت رحم کرنے والا۔ مجھے نا صرف ایک سیکنڈ دیجیے گا، ذرا مجھے پاز کرنا ہے۔ پیج جو ہے وہ ان سے اچھا، مجھے لگ رہا ہے پیج یا تو ہلا ہے یا مجھے اس وقت مس ہوا ہے، ایک سیکنڈ۔ اوکے، میں یہاں سے دوبارہ لے رہی ہوں۔ آئی نو کہ بیچ میں کہیں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، آئی ڈونٹ نو ہاؤ، پیج کوئی ہلا ہے یا کیا ہوا ہے۔ اوکے، یہاں سے اوکے۔ وَلَهُنَّ اور ان عورتوں کے لیے الربع چوتھا حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترک تم چھوڑا تم نے، ان اگر لم نہیں یکن ہے لکم تمہارے لیے کوئی اولاد، ولدن کوئی اولاد، تو اگر تم نے مطلب یعنی جس کی مرد کی ڈیتھ ہوئی ہے اور کوئی اولاد نہیں ہے، تو عورتوں کے لیے
1/4 حصہ ہے. میں نا ان آیات پہ اتنا زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جا رہی، ڈیٹیل میں نہیں جا رہی. یہ تمام جس میں فقہی آپ کہہ لو کہ جو کچھ بیچ میں آتے ہیں، I'm just doing the translation right now ان والی آیات کی. فَإِن پھر اگر کانا ہے لکم تمہارے لیے ولدن کوئی اولاد فلہن تو ان کے لیے ہے الثمن 8واں حصہ مما اس میں سے جو ترک تم چھوڑا تم نے مم بعدی بعد وصیت وصیت کے تو سونا تم وصیت کر جاؤ بہا جس کی او یا دین قرض کی ادائیگی کے پانی. جو بھی بیسیکلی جو آپ ہی کہہ لو کہ جو کوئی بھی جس کی بھی ڈیتھ ہو رہی ہے وہ جو کچھ چھوڑ کے جا رہا ہے اس میں سب سے پہلے قرضہ مطلب جو قرضہ اور جو بھی اس نے وصیت کوئی کی ہوئی وہ پوری کی جائے گی، اس کے بعد حصے دیے جائیں گے. وَإِنْ اور اگر کانا ہے رجل کوئی مرد یو رسو جس کی میراث لی جا رہی ہے کلا، دیکھیے یہ پہلے ہم کر چکے ہیں کلالتن، مجھے لگتا ہے بیچ میں نے نا مس کر دیا. کلالتن کلالہ او امرأتن یا کوئی عورت ولہو اور اس کے لیے ہو اخون ایک بھائی او یا اختون ایک بہن. کلالہ کوئی مرد یا عورت ہو، یعنی کہ بیسیکلی کلالہ میں نے بتا دی جس کی نہ اولاد ہے آگے نہ پیچھے باپ دادا ہے کوئی، اور یا پھر کوئی عورت ہو اس طرح کی، اور اس کے ہوں بھائی، ایک بھائی اور ایک بہن. فلی کلی تو واسطے ہر واحد ایک کے من ہما ان دونوں میں سے السدس چھٹا حصہ، یعنی کہ ایک بھائی اور ایک بہن ہے تو دونوں کو 1/6 ملے گا. فَإِن پھر اگر کانو ہوں وہ اکثر زیادہ من ذالک اس سے فہم تو وہ شرکاء شریک ہیں فی ثلثی ایک تہائی میں من بعدی بعد وصیت وصیت، یعنی کہ اگر وہ ایک سے زیادہ ایک بھائی بہن سے زیادہ ہیں تو پھر 1/3 میں یعنی جائیداد کے پورے 1/3 میں ان سب کا حصہ ایکول ہوگا. وصیت وصیت کے بعد جب یوسا جو وصیت کی جائے جس کی او یا دین یا قرض، اگین اس کی وصیت کو پورا کیا جائے، اس کا قرض اتارا جائے. اچھا ایک چیز یہ یاد رکھیں جو ہم کہتے ہیں نا کہ وصیت ول رکھی ہوئی ہونی چاہیے، ایک اسلامک اس کے لحاظ سے وصیت کا لکھنے کا مطلب ہے کہ آپ کوئی ایسی چیز یا بات جو آپ پیچھے بتا کے جانا چاہ رہے ہو کہ جی اس کا قرضہ ہے یا اس نے اس کے میں نے پیسے دینے یا میرے بعد یہ کام کرنا، وہ لکھنا ضروری ہے. باقی تو ایک مسلمان کے لیے ڈویژن وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی. سورہ نساء میں ورڈ مطلب آیات ہیں اینڈ دین اس کی ایکسپلینیشن جو ہے ہمیں سنت سے حدیث سے اور پھر علماء کے ذریعے جو مل جاتی ہے. آف کورس جو مفتی ہیں جو اس میں جنہوں نے جس کی اسپیشلائزیشن جنہوں نے کی ہوئی ہے وہ زیادہ ہمیں بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کیونکہ ہر بندے کی بعض دفعہ سچویشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو وصیت صرف اس کی جاتی ہے جو چیزیں ان جو رشتے یا جو چیزیں ان حصوں میں نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آیتوں میں بتا دی ہیں، وصیت اس کی جاتی ہے. اور دین غیر نہ مضار نقصان پہنچانے والا، یعنی کہ اگر کسی نے کوئی وصیت کی کسی نقصان کی میننگ تو اس نے کہا کہ جی میرے بعد جو ہے نا یہ جو میرے پیسے ہیں لیٹس سے جسٹ گیونگ یو این ایگزامپل کہ یہ مووی تھیٹر ہے اس میں دے دو یا ایک کلب ہے اس میں دے دو. اب یہ ہمارے دین کے پوائنٹ آف ویو سے تو یہ غلط وہ ہے، تو اس میں نقصان پہنچانے والا کام ہے، تو اس میں ایک جو اسلامک اس پوائنٹ آف ویو سے یہ ڈیسیجن لیا جا سکتا ہے کہ وہاں پر نہ دیے جائیں. ٹھیک، یہ جہاں تک میں اپنے حساب سے دے رہی ہوں، ریزن کوئی بھی اور ہو سکتے ہیں. وصیتاً وصیت من اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، حلیم بہت بردبار ہے. تل کا یہ حدود اللہ اللہ کی حدود ہے، یعنی یہ باؤنڈریز ہیں اللہ کی لگائی ہوئی. میں اور آپ بعض دفعہ ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ڈویژن جو بتائی ہوئی ہے تو ہمارے میں سے کوئی بول پڑتا اچھا تو بیوی کو اتنا ملا یا نہیں ملا، ماں کو اتنا کیوں، عورتوں کو بچیوں لڑکیوں کو آدھا کیوں ملا. ہم اس میں سوال جواب جب شروع کر دیتے ہیں، تھوڑی دیر کو اگر ہم صرف یہ سوچ لیں یہ باؤنڈریز اللہ تعالیٰ نے لگائی ہوئی، کسی انسان نے نہیں لگائی. پہلی تو بات یہ کہ کوشچن کا تو لائک وی ہیو نو رائٹ ٹو کوشچن، پہلی چیز. دوسری بات یہ کہ مطلب ہم جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود یہ بتا دیا ہے کہ وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ ہمارے اگینسٹ نہیں ہے، اس میں ہماری بہتری ہے، پھر میں اور آپ یہ سوال کریں کیوں؟ شاید ہمیں سمجھ نہیں آتی وہ ڈویژن، لیکن یہ اللہ کی ڈویژن ہے، اس میں ہمیں بیچ میں سے بیچ کے راستے نہیں نکالنے چاہیے. یہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا جی یہ جو ہے نا اس کو ذرا زیادہ دے دو یا اس کو کم دے دو، جی تمہارے پاس کبھی شرمندہ کیا جاتا ہے کہ تمہارے پاس تو پہلے اتنا پیسہ ہے، تم جائیداد لے کے کیا کرو گی، یہ دیکھو تمہارا بھائی اس کے پاس کم. Nobody has a right to say that to anyone. سب کو ان کے حصے ملنے چاہیے، اس کے بعد اپنے حصے کو چاہے کوئی پورا کا پورا کسی اور کو دے دے، اس میں کوئی وہ منع نہیں ہے، لیکن ڈویژن اسی طرح ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. وَمَن اور جو کوئی یطیع اطاعت کرے گا اللہ کی و رسولہ اور اس کے رسول کی،
یدخلہ وہ داخل کرے گا اسے جنات باغات میں تجری بہتی ہیں من تحتیہا ان کے نیچے سے الانہار نہریں خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں فیہا ان میں وذالک اور یہ ہے الفوز کامیابی العظیم بہت بڑی فوز العظیم بہت بڑی کامیابی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے رضامند ہو جائے اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے دیں اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی وَمَن اور جو کوئی یعص اللہ نافرمانی کرے گا اللہ کی وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی وَيَتَعَدَّ اور وہ تجاوز کرے گا حدودہ اس کی حدود سے یدخلہ وہ داخل کرے گا اسے نارن آگ میں خالدن ہمیشہ رہنے والا ہے فیہا اس میں وَلَهُ اور اس کے لیے عذاب ہے مہین ذلیل کر دینے والا واللاتی اور وہ عورتیں جو یأتینا آئیں الفاحشۃ بے حیائی کو من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے فاستشہدوا تو گواہ مانگو علیہن ان پر اربعتن 4 منکم تم میں سے فَإِن پھر اگر شہیدو وہ گواہی دے دیں فَأَمْسِكُوهُنَّ تو روک لو انہیں فی البیوتی گھروں میں حتیٰ یہاں تک کہ یتوفاہن فوت کر دے انہیں الموت موت او یا یجعل بنا دے اللہ لہن ان کے لیے سبیلاً کوئی راستہ تو اگر کوئی وہی بات اگین یہ جو ہمارے یہاں تو بڑے آرام سے الزام بھی لگا دیے جاتے ہیں نا کہ یہ عورت پہ الزام لگا دیا کہ جی یہ بے حیائی وہ بے حیائی تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ کہ ان پہ 4 گواہ لے آؤ تم اپنے میں سے 4 گواہ یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے 4 گواہ لیٹس سے کہ کسی کو جو بھی الزام لگایا جا رہا ہے کسی پہ عورت پہ اس ایکٹ کو کرتے ہوئے 4 لوگوں نے اس کو دیکھا ہو اور وہ گواہی دیں گے ظاہری بات ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کے گواہی دیں گے اور ان کی مطلب اگر جھوٹی گواہی انہوں نے دی تو پھر وہ پورا ہم پہلے بھی ڈیٹیل دے چکے مطلب 4 گواہ تو اس سے ایک بات پہلے تو اس بات پہ رک کے ہی دیکھ لیں کہ 4 گواہ بعض دفعہ لانا کتنا مشکل ہوتا ہے بیسیکلی ہمارے یہاں مطلب اللہ تعالیٰ ہمارے دین میں یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے یہ 4 گواہی جو مانگی گئی ہے مطلب اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہی ہے نا کہ کیا چیز اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا یا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ تو ایک بھی کہہ سکتے تھے کہ جی ایک بندے نے دیکھا ہو کرتے ہوئے کیونکہ اللہ تو جانتے ہی ہے نا لیکن 4 گواہ کیونکہ یوزلی 4 گواہوں کا موجود ہونا مشکل ہوتا ہے انٹل انلیس کہ کوئی اتنا اوپنلی فحش حرکتیں کر رہا ہے کہ بھرے مجمع میں کر رہا ہے تو جی بہت سے لوگوں نے دیکھ لیا ورنہ یہ حرکتیں چھپ کے ہوتی ہیں تو 4 لوگ جنہوں نے اپنی آنکھوں اس کا مطلب یہ کہ کوئی ملیں گے بھی نہیں 4 لوگ اور وہ شخص وہ عورت بچ بھی جائے گی ہم کسی پہ الزام نہیں لگا سکتے ہمارے یہاں جو یہ آرام سے ہم کہہ دیتے ہیں نا کسی کے بارے میں بھی کوئی بھی بات یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر 4 گواہ لے اور اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو ان کے گھروں میں رکھو یہاں تک کہ یا تو ان کو موت آ جائے یا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی راستہ بنا لے جو بھی راستہ ہے لائک واٹ ایور تو اس میں بعض دفعہ یہ بھی چیز ہے کہ وہ معافی مانگیں اور مطلب جو دونوں کے درمیان صلح صفائی ہو جائے تو دیٹ از فائن ٹو کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے بات یہ ہے کہ اگر 4 لوگوں نے گواہی دے دی ہے دیٹ مینس کہ وہ بات واقعی حقیقت تھی اور لوگ بھی وہ کیسے ہیں جو گواہ دیں گے کہ جن کو سوسائٹی آپ کی اس سوسائٹی میں ان کو ان کی ایک رسپیکٹ ہو اور لوگ ان کی گواہی کو مان لیں کوئی بھی راہ چلتے ہوئے 4 لوگ نہیں ہوں گے کہ بس کسی نے بھی بول دیا ان کی گواہی مانی جاتی ہو ان کا پتہ ہو کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے واللذانی اور وہ 2 مرد جو یأتیانیہا آئیں اس برائی کو منکم تم میں سے فآذوہما تو اذیت دو ان دونوں کو فائن پھر اگر تابا وہ دونوں توبہ کر لیں وہ اصلاح اور اصلاح کر لیں فاعرضوا تو اعراض کرو عنہما ان دونوں سے انا بے شک اللہ کانا ہے تواباً بہت توبہ قبول کرنے والا رحیماً نہایت رحم کرنے والا اس آیت کو نا I will do again next time میں تھوڑا سا اس کے بارے میں ذرا مجھے کچھ دیکھنا ہے انما بے شک التوبۃ توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمہ ہے للذین ان کے لیے جو یعملون عمل کرتے ہیں السوء برا بجہالت جہالت سے ثم پھر یتوبون وہ توبہ کر لیتے ہیں من قریب سے فاولئک تو یہی وہ لوگ ہیں یتوب مہربان ہوتا ہے اللہ علیہم ان پر
وکانا اور ہے اللہ اللہ علیمن بہت علم والا، حکیمن بہت حکمت والا. وہی بات کہ لت سے کسی سے برائی ہو ہی گئی اور اس کے بعد وہ انہوں نے توبہ کر لی، ان سے غلطی سے ہو گئی. بعض دفعہ وہ ایک مومنٹ ہوتا ہے جس میں انسان سے وہ غلط کام ہو جاتا ہے، پھر وہ فوراً پلٹتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. من قریب توبہ، یتوبون من قریب میننگ کہ فوراً توبہ کر لینا. جیسی کوئی غلط بات ہوئی ایک دم دماغ میں آیا اور فوراً توبہ کر لی. فاولئک تو یہی لوگ ہیں یتوب اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے ان پہ. یہ جب بھی اس طرح کی کوئی آیت آپ بھی پڑھ رہے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، جب میں بھی جب دیکھتی ہوں نا، یہ ہم بات کس چیز کی کر رہے ہیں؟ فحاشی، فحش باتیں. اس میں کچھ بھی آ سکتا ہے، آپ کہہ لیں کہ اس میں زنا آ سکتا ہے، اس میں کوئی بھی کسی قسم کی. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اگر وہ ان سے یہ غلطی سے کام ہو گیا، یا جو بھی یہ چیز ہوگی اس کے بعد وہ معافی مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی کر لیں. بات اس پہ کیا ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دیں گے. ہم لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف نہیں کرتے، معاف کر نہیں پاتے. ایون ہم اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی مسٹیکس کو معاف نہیں کر پاتے، اور ہم اس کو اتنا بڑا ایک وہ بنا لیتے ہیں کہ مطلب ایسے لگتا ہے کہ بس زندگی اور دنیا مطلب ادھر ہی بس ختم ہو گئی ہے. مطلب تھوڑا سا سوچنے والی بات ہے کہ یہ کوئی اتنی چھوٹی چیز نہیں ہے جو یہ بات ہو رہی ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. زنا از اے میجر گناہ کبیرہ ہے یہ. اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی معاف کرنے کو تیار ہیں، اور ہم انسان معاف نہیں کرتے. ہم انسان بعض دفعہ ہمیں پتہ ہے کہ کوئی بندہ یا بندی غلط کام میں لگی ہوئی تھی، لیکن اب انہیں توبہ کر لی ہے، اب وہ ٹھیک ہو گئے، لیکن ہم ان کو معاف کر کے ایک عام انسان کی طرح ڈیل ہی نہیں کرتے. ہمارا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز دیم وہی رہتا ہے، بھلے ہی ہمیں پتہ ہے کہ اب وہ کام نہیں کرتے. ہم لوگوں کو چانس نہیں دیتے، ہم لوگوں کو موقع نہیں دیتے. اور آپ اگر تھوڑا سا صرف اگر میں اور آپ صرف اتنا سوچ لیں، اس شخص کی جگہ میں ہو سکتی تھی، میں نہیں ہوں اگر، تو اس میں میرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ میں یہ کام نہیں کر رہی ہوں. کیونکہ ہمیں تو اپنے اوپر بھی بہت زیادہ ایک وہ گھمنڈ سا ہوتا ہے نا کہ میں تو یہ کام کر ہی نہیں سکتی، یہ غلط کام، توبہ توبہ، اتنا گناہ یہ تو میں کبھی نہیں کر سکتی. یہ میری اور آپ کی بہت زیادہ خوش فہمی ہے. شیطان کو ہمارے اوپر غالب آتے لمحہ لگتا ہے کوئی بھی. اور اس طرح کے واقعات ایون ہسٹری میں بھی ہمیں بہت مل جائیں گے کہ جب ایسا ہوا بھی، تو ہمیشہ جب اس طرح کسی کا پتہ چلتا ہے یا کسی کو آپ نے کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھ لیا، تو ایک تو اس شخص کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے کے وہ ٹھیک کر لے، اور دوسرا اپنے لیے بھی اس چیز کو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچا تو ان باتوں سے، ان کاموں سے. کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کس وقت ہم بھی اسی پوائنٹ پہ آ جائیں جس پہ وہ شخص ابھی ہے. وَلَيْسَتِ اور نہیں ہے التَّوْبَةُ توبہ لِلَّذِينَ ان کے لیے جو یعملون عمل کرتے ہیں السیئات برے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب حضر آتی ہے احدہم الموت ان میں سے کسی ایک کو موت، قالا وہ کہتا ہے انی بے شک میں تبتو توبہ کی میں نے، الآن اب، ولا اور نہ، الذین ان کے لیے جو یموتون مر جاتے ہیں، وہم اس حال میں کہ وہ کفار کافر ہیں. اولئک یہی لوگ ہیں اعتدنا تیار کر رکھا ہے ہم نے، لہم ان کے لیے عذاباً عذاب، علیماً ایک دردناک. سو اب بات ہوگی پہلے توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مطلب وہ جو توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ علیماً حکیماً، اللہ تعالیٰ بہت علم والا، حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نوز کہ دل سے اگر کسی نے اگر توبہ کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر پنش نہیں کرتے، اس کو معافی مل جاتی ہے. لیکن توبہ کن لوگوں کے لیے نہیں ہے؟ مطلب کہ وہ کرتے رہتے ہیں غلط کام، وہ برے کام کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کو موت آ جاتی ہے. جب وہ موت کے فرشتے کو دیکھتے ہیں تو وہ توبہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب ہم اپنی غلطی سے معافی مانگتے ہیں. اس وقت پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. موت کو دیکھنے کے بعد، یعنی غیب کی چیزیں دیکھنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی. جب تک غیب ہی ہے، چھپا ہوا ہے ہم سے، سانسیں چل رہی ہیں، اس وقت تک ہماری توبہ قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آگے ایک وہ شخص جو موت کو دیکھ کے کرے، دوسرا یہ کہ وہ شخص جو مطلب کفر کی حالت میں مر گیا، بس اب اس کو جب وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اس وقت وہ کہے کہ جی مجھے معافی مل جائے، توبہ کرتا ہوں، تو وہ توبہ اس کی کسی کام کی نہیں ہے.
یعنی اور یہ ایک نارمل فینومینن ہے جو ہم سب مانتے ہیں اس بات کو. ایک دفعہ ایک چیز کا وقت گزر جاتا ہے تو وقت تو دوبارہ نہیں آتا. یہ دنیا میں اگر دنیا کا ٹائم گزار دیا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایگزامس کا ٹائم دیا ہوا ہے، تو پھر جب وقت گزر گیا اب دوبارہ وہ ٹائم واپس بھی نہیں آئے گا اور ہمیں دوبارہ وہ اپرچونٹی نہیں ملے گی. یا ایھا الذین، اے لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو، لا یحل نہیں حلال لکم تمہارے لیے، ان کے ترثو تم وارث بن جاؤ، النساء عورتوں کے، کرہن زبردستی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی. ولا اور نہ تعدلوہن تم روکو انہیں، لتذہبوا تاکہ تم لے جاؤ، ببعض بعض ما جو آتیتموہن دیا تم نے انہیں، الا مگر ان یہ کہ یاتینا وہ آئیں، بفاحشۃ بے حیائی کو، مبینۃ کھلی کھلی. یعنی کہ عورت، کسی بھی عورت کی آپ وارث نہ بن جاؤ. کہ جیسے بعض دفعہ ایک ہی ہوتا ہے نا کہ لت سے کہ کسی عورت کی شادی ہوئی ہوئی ہے تو اس کی میاں کی ڈیتھ ہو گئی، تو وہ سسرال والے جو ہیں وہ اس کے وارث بن بیٹھے، اس کی چیزوں کے وارث بن بیٹھے. پھر وہ زبردستی بعض دفعہ وہ جی ایک کی ڈیتھ ہوگی تو اب اس کے چھوٹے بھائی سے شادی کرا دو یا بڑے بھائی سے شادی کرا دو کہ جی جائیداد جو ہے وہ بھی گھر میں رہے گی. کبھی ان کو ہوتا ہے جی بچے جو ہیں تو وہ فیملی میں، وٹ ایور دا ریزن، اس عورت کو رائٹ ہے وہ اپنی ڈیسیجن خود لے سکتی ہے. یہ زبردستی روکنا اپنے کسی بھی فائدے کے لیے یہ غلط ہے، تاکہ تم لے جاؤ بعض جو کچھ دیا تم نے. الا مگر ان یہ کہ یاتینا وہ آئیں، بفاحشۃ بے حیائی کو کھلی کھلی. until unless کہ وہ جو عورت ہے جو بھی اس کا رشتہ ہے کہ وہ کھلی کھلی فوش حرکتوں میں ملوث ہو رہی ہے. وعاشروہن اور گزر بسر کرو ان کے ساتھ، بالمعروف بھلے طریقے سے. فَإِن پھر اگر کرہتموہن تم ناپسند کرو انہیں، فَعَسَىٰ تو ہو سکتا ہے، ان کہ یہ بڑی امپورٹنٹ آیا ہے آیا 19. فَإِن پھر اگر کرہتموہن تم ناپسند کرو انہیں، فَعَسَىٰ تو ہو سکتا ہے، ان کہ تکرہو تم ناپسند کرو، شیئن ایک چیز کو، وَيَجْعَلَ اور کر دے اللہ فیہ اس میں، خیرن بھلائی، کثیرن بہت سی. کہ بعض دفعہ کوئی چیز ہمیں سامنے سے نظر آ رہی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیز جو ہے نا یہ ایون مطلب میاں بیوی کے رشتے میں بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جی ناراضگی ہو رہی ہے، پسند نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے کہ اس چیز میں کوئی بہتری رکھی ہو. مطلب یہ چیز ہمیں ہمیشہ دماغ میں رکھنی، پہلے بھی آ چکی ہے بات کہ ایون رشتے تو چلو ٹھیک ہے بہت بڑی والی بات ہے، کسی اور بھی چیز میں لگ سے کہ مجھے بہت زیادہ خواہش ہے کسی چیز کی، مگر وہ میری خواہش پوری نہیں ہو رہی اور میں کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری دعا نہیں سن رہا. اور کیوں نہیں پوری؟ بیکاز وی ڈونٹ ایون نو کہ وہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ نہیں بہتر ہے. اور پھر بہت دفعہ چیزیں ہمیں بری لگ رہی ہوتی ہیں، کیوں اس طرح ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں خیرن کثیرن اس میں بھلائی رکھی ہوئی ہوتی ہے. یہ کبھی بیٹھ کے آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں کتنے آپ کو موقع اپنی زندگی میں ایسے مل جائیں گے جس میں یو ول ریئلائز کہ ہاں یہ جو بات ہوئی تھی نا، اگر یہ اس وقت اس طرح ہوتی تو یہ اتنا بہتر نہ ہوتی. ابھی جو ہوئی اس وقت تو برا لگا تھا، لیکن اب اگر میں بیٹھ کے ہائنڈ سائڈ میں وہ کہتے ہیں نا کہ اب بیٹھ کے سوچو تو آپ کو لگے گا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین فیصلہ تھا. وَإِنْ اور اگر تم ارادہ کرو، استبدالا بدلنے کا، زوجن ایک بیوی کو، مکانہ جگہ، زوجن دوسری بیوی کے. یعنی کہ اگر آپ ایک بیوی کی جگہ دوسری لانا چاہ رہے ہو، وَآتَيْتُمْ اور دے دیا ہو تم نے، احداہن ان میں سے کسی ایک کو، قنطارن ڈھیروں مال، فلا تو نہ تأخذو تم لو، منہ اس میں سے، شیئن کچھ بھی، اتأخذونہ کیا تم لوگے اسے، بہتان لگا کر، وإثماً اور گناہ، مبیناً کھلے سے. یہ ہم جب پڑھ رہے تھے سورہ البقرہ میں بھی طلاق کی بھی جب آیتیں آئی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی کتنی دفعہ کہا کہ مطلب ان کو بھلے طریقے سے رخصت کرو. اگر طلاق کا ہو ہی رہا ہے ان کو دی ہوئی چیزیں واپس نہ لو، ان کو جو تحفے دیے تھے واپس نہ لو. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم لیٹ سے کہ دوسری بیوی لانے کا تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے اور یہ والی بیوی چھوڑنی ہی ہے، تو چاہے تم نے ان کو ڈھیروں مال دیا ہو، وہ ان سے واپس مت لو.
مطلب کیا تم وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ غلط الزام لگا دیتے ہیں کہ جب میاں بیوی کی بن نہیں رہی ہوتی تو بعض دفعہ وہ اس پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں غلط باتیں گناہ والی باتیں کہنا کہ جی بیوی شوہر بولے گا جی بیوی کی خرابی یہ تھی یہ کرتی تھی، حالانکہ جھوٹ ہوگا. بیوی بعض دفعہ بولتی ہے، یوزلی یہ خیر عورتوں پہ لگا دیا جاتا ہے الزام. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم اب وہ سامان، صرف وہ پیسے جو بھی تم نے گفٹ دیے تھے یا چیزیں دی تھی وہ واپس لینے کے لیے کیا تم اب الزام لگاؤ گے؟ بہتانن و اسمن مبینن، اور گناہ کھلے سے. وہ کیفا، اور کس طرح، تأخذونہ تم لے سکتے ہو اسے، وقد حالانکہ تحقیق، افدا پہنچ چکا ہے، بعضکم بعض تمہارا، الی بعض بعض طرف، واخذنا اور وہ لے چکی، منکم تم سے، میثاقا عہد، غلیظاً پختہ. یہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم یعنی کس طرح تم لے سکتے ہو اسے، حالانکہ مطلب بیسیکلی بات یہ ہے، ایک تو جب نکاح کیا آپ نے اور آپ نے عہد کیا، وہ بیسیکلی نکاح ایک کیا ہے، عقد جس کو کہتے ہیں، کیا گرہ کو کہتے ہیں. آپ نے وہ نکاح جس وقت ہوا تھا وہ مہر دیا تھا، یا جو بھی آپ نے وعدہ کیا تھا، مطلب اب آپ اس کو مطلب وہ آپ کے درمیان عہد و پیمان ہو گیا. اب لیٹس سے کہ نہیں بنی، نہیں جو بھی چیزیں، اس عہد و پیمان کی وجہ سے آپ نے ساتھ زندگی گزاری، آپ نے شوہر بیوی والے تعلقات قائم کیے. اب آپ کیسے وہ سب چیزیں وغیرہ واپس لے سکتے ہو اور ایک دم رشتہ ایسا کر رہے کہ جیسے ایک اسٹرینجرز ہیں. یہ ہمارے یہاں ایسا ہو جاتا ہے کہ جب کہیں نہ کہیں کسی کی زندگی میں خدا نخواستہ طلاق تک بات پہنچتی ہے، اس وقت ایک دوسرے کے بارے میں ان کے ایٹیٹیوڈ سے یہ لگتا ہے کہ جیسے بالکل کوئی اسٹرینجرز ہیں. ایسے لوگ جو ایک دوسرے کو بالکل نہیں جانتے، اتنی غلط اور بری باتیں ایک دوسرے کے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں. میثاقاً غلیظاً کیا ہوتا ہے؟ غلیظ ہمارے یہاں تو غلیظ کا مطلب ڈفرینٹ آتا ہے نا، عربک میں اس کا مطلب ہے بہت مضبوط، پختہ عہد. پختہ عہد، یہ جو نکاح کا جو میثاق ہے، یعنی جو عہد ہے، یہ ایک بہت پختہ عہد ہے. ولا اور نہ تنکحوا تم نکاح کرو، ماں جس سے نکاح کر چکے، آباؤکم باپ تمہارے، من النساء عورتوں میں سے، الا مگر ما جو قد تحقیق سلفہ گزر چکا، بے انہو بے شک وہ، کانا ہے وہ، فاحشتن بے حیائی کا کام، وہ مقتن اور قابل نفرت، وساء اور بہت ہی برا، سبیلاً راستہ. تو یعنی اب تو خیر ہمارے یہاں یہ بات آلریڈی ایک نون آپ کہہ لو فیکٹ ہے کہ جو بیٹے کی بیوی سے باپ شادی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، یعنی بیٹے کی طلاق دے دی، اب اس عورت سے فار لائف وہ اس بندے کا باپ شادی نہیں کر سکتا. اچھا، عربوں میں یہ دور جاہلیت میں یہ بات کوئی مطلب میٹر نہیں کرتی تھی. جس نے جس کو چھوڑ دیا، باپ نے بہو سے مطلب بیٹے نے چھوڑ دی تھی وہ بیوی، اس سے شادی کر لی، باپ نے کچھ چھوڑا تو بیٹے نے کے لیے، مطلب there was no limitation. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے ہو گیا وہ ہو گیا، اب نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا کہ اگر، اور پھر آپ کو اگر یاد ہے، ہم سیرہ میں انشاءاللہ آج جب ریویو کریں گے تو اس میں تھوڑا سا دیکھیں گے بھی کہ یہی چیز کو ایک طرح سے لوگوں کو دکھانے کو، پروف کرنے کو، اللہ تعالیٰ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت زینب سے کی کروائی تھی، میں حضرت زینب سے آپ کی جب شادی ہوئی تھی، حضرت زینب کون تھی؟ کوئی مجھے بتائے گا حضرت زینب کون تھی؟ اینی ون؟ یہ ان کے جو اڈاپٹڈ بیٹے تھے، ہاں، ان کی شادی ان سے کرائی تھی، زید بن حارث. زید بن یس حارث. یس، گڈ جاب، ماشاء اللہ. سو زید بن حارثہ کی شادی حضرت زینب سے ہوئی تھی. حضرت زینب واز اے ویل آف لیڈی، اینڈ حضرت زید تو ظاہری بات ہے کہ آزاد کیے ہوئے غلام تھے، تو وہ نہیں کرنا چاہتی تھی شادی کے. مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میسج یہ بھجوایا تھا کیا، تو بہرحال وہ مان گئی تھی، لیکن وہ شادی چلی نہیں. اب جب انہوں نے ڈیورس دے دی حضرت زید نے، تو حضرت زینب سے اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی. تو اس سے ایک چیز، اب لوگ ظاہری بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو بہت اوائڈ کرنا چاہ رہے تھے، بیکاز ان کو پتا تھا کہ ان کی سوسائٹی میں کیا بات بنائی جائے گی اس سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ایک پوائنٹ جو پروف کرنا تھا وہ یہ کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی جائز ہے.
یہ میرے اور آپ کے لیے اس میں کیوں امپورٹنس ہے؟ کیونکہ ہماری سوسائٹی میں آج کل جو مطلب منہ بولے بیٹھے ہوں یا جو بھی، ان کو بالکل ریئل بیٹوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو یہ خون کے رشتے یا جو سگے بیٹے، ان کی وہ ڈفرینٹ احکامات ہیں. اس بیٹے کی طلاق شدہ بیوی یا اس بیٹے کی جو بھی بیوہ، اس سے آپ شادی نہیں کر سکتے. لیکن حضرت زینب سے جب رسول اللہ کی شادی ہوئی ہے، کیونکہ آپ جو حضرت زید تھے وہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے. حرمت حرام کر دی گئی علیکم تم پر. اب یہ اگین یہ چیز آ رہی ہے، although مجھے پتہ نہیں کیوں فیل ہو رہا ہے کہ یہ ہم نے آیتیں پہلے کی. اینی ویز وہ حرام کر دی گئی تم پر. اب کون کون سے رشتے ہیں جو حرام کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے محرم رشتے بن گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ محرم رشتے ہیں. امہاتکم مائیں تمہاری، و بناتکم اور بیٹیاں تمہاری، و اخواتکم اور بہنیں تمہاری، و عماتکم اور پھپھیاں تمہاری، و خالاتکم اور خالائیں تمہاری، و بناتو اور بیٹیاں الاخی بھائی کی، و بنات الاختی اور بیٹیاں بہن کی، و امہاتکم اور مائیں تمہاری، التی وہ جنہوں نے ارضعناکم دودھ پلایا تمہیں، و اخواتکم اور بہنیں تمہاری، من الرضاعتی رضاعت یعنی بیسیکلی وہ عورتیں جنہوں نے دودھ پلایا. بعض دفعہ اٹس ناٹ دا اوریجنل موم، جو فیڈ کرانی کوئی اور کسی نے کرایا تو وہ بھی حرام ہے، مینی کہ وہ بھی محرم رشتہ ہے. اور پھر ان کیا کہتے ہیں جو مائیں ہیں، جو ان کی جو بیٹیاں ہیں وہ بھی تم پہ مطلب وہ محرم رشتے ہیں. وہ امہات اور مائیں نسائکم تمہاری بیویوں کی، و ربائبکم اور بیٹیاں تمہاری بیویوں کی. تو مائیں تمہاری بیوی کی یعنی کسی بندے کی جو ساس ہے وہ بھی اس کے لیے محرم ہے. وہ اور بیٹیاں تمہاری بیویوں کی، لیٹس سے کہ وہ عورت کی پہلی شادی سے کوئی بیٹی ہے، اب اسے دوسری شادی کر لی، تو یہ جو شخص ہے اس کے لیے بھی یہ جو بیٹی ہے وہ محرم ہے. التی وہ جو فی میں حجورکم تمہاری گودوں میں ہے، من نسائکم تمہاری بیویوں میں سے، التی وہ جو دخل تم دخول کیا تم نے بہن ان سے، فَإِن اچھی لمبی آیت. تو بیسیکلی یہ جو ہو گیا تمہاری بیویوں کی بیٹیاں تمہاری جو اور بیسیکلی اور بیٹیاں تمہاری بیویوں کی وہ جو تمہاری گودوں میں ہے، میننگ کہ چھوٹی بیٹیاں. یہ بڑوں کی بات نہیں ہو رہی کہ کسی عورت سے آپ نے کسی بندے نے شادی کی اور اس عورت کے اپنے پچھلے شوہر سے کوئی چھوٹی مطلب بیٹی ہے یا چھوٹی، جسے آپ کہہ لو کہ ابھی وہ گود میں ہو سکتی ہے، یہ دودھ پیتی جسے کہہ لو. وہ جو تمہاری گودوں میں ہے، من نسائکم تمہاری بیویوں میں سے، التی وہ جو دخل تم بہن، فَإِن پھر اگر لم نہ تکونو ہو تم، دخل تم دخول کر چکے تم بہن ان سے، فلا تو نہیں جناح کوئی گناہ علیکم تم پر، وحلائل اور بیویاں ابنائکم تمہارے بیٹوں کی، الذین وہ جو من اصلابکم تمہاری پشتوں سے ہیں، وَأَنْ اور یہ کہ تجمعون تم جمع کرو بین الاختین دو بہنیں، یعنی کہ ایک ہی وقت میں دو بہنوں سے شادی نہیں کی جا سکتی. ون آفٹر دی ادر ہو سکتی ہے، ایک ہی وقت میں نہیں ہو سکتی. الا ما قد سلف اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا، ایکسپٹ دیٹ. ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے غفوراً بہت بخشنے والا، رحیماً نہایت رحم کرنے والا. Oh, I have to open the other. اچھا 6 بجے ہیں اور ارادہ میرا یہی تھا کہ ساتھ میں سیرہ کریں گے ابھی اس کے، لیکن somehow وہ I don't think I will be able to continue. حلق بہت زیادہ خشک ہو رہا ہے میرا. سو انشاءاللہ تعالی ہم تفسیر کر کے آج اس کو کرتے ہیں. اینڈ انشاءاللہ میں گرامر کے لیے آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ میں کوشش یہ کر رہی ہوں کہ کوئی ایک دن جن لوگوں نے انٹرسٹ شو کیا ہے صرف ان سے ہی میں پھر یہ الگ سے ڈسکس کر کے کہ آئی ہیو اندر کلاس جو کہ گرامر کی ہو رہی تھی، وہ تھوڑا سا بہت ہی معمولی سا آپ سے پیچھے ہیں، تو میں چاہ رہی تھی کہ ایک ہی کلاس کمبائن کر دی جائے تاکہ ایک ہی کلاس ایک ہی ٹائم ہو جائے. اس میں آئی تھنک کہ ہو سکتا ہے کہ میں اگر وہ لوگ جو اس گرامر کی کلاس لینا چاہتے ہیں وہ جاب والے نہیں ہیں اور صبح ان کے لیے اویلیبل ہے، تو آئی ول پریفر ڈیورنگ دا ڈے. اگر نہیں ہے تو پھر ہم شام کا ہی کوئی ٹائم لے کے
اس کو رکھ لیں گے انشاءاللہ. میں بہت جلد اس کی ڈیٹیل بھی شیئر کر لوں گی انشاءاللہ. سو اس کلاس کو بھی آج ہم اتنا ہی کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. So inshallah